اتنا سا بیج بندہ زمین میں ڈالتا ہے، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اسے گلانا نہیں، گلے گلزار کر کے میرے بندے کو واپس کرنا ہے۔ اس کی رحمتیں ہیں، اس کے کرم ہے۔ کسی درخت کی ٹہنی اس درخت سے توڑو، پھر کائنات میں گھومو، کیمیکل اکٹھے کرو، دنیا کا کوئی کیمیکل درخت کی اس ٹہنی کو، اس پتے کو دوبارہ اس درخت سے نہیں جوڑ سکتا۔ کسی میں یہ پھر طاقت نہیں، سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں وہ اس پتے کو دوبارہ اس شاخ کے ساتھ ملا کے ہرا نہیں کر سکتے۔ لیکن بندہ جب اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، دنیا میں متوجہ ہونے لگتا ہے، پھر اس کی دی ہوئی سواری پر بیٹھتا ہے، دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، اچانک پھسلتا ہے، زمین پر گرتا ہے، اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، درختوں کے پتے ٹوٹ جائیں دوبارہ ان ٹہنیوں سے جڑتے نہیں، پر رب اتنا مہربان ہے، بازوؤں کو توڑ بھی دیتا ہے، پھر آپس میں جوڑ بھی دیتا ہے، پھر اپنی رحمت سے جوڑ بھی دیتا ہے۔ اس کی مہربانیاں ہیں، اس کے کرم ہیں، اس کی عطائیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بات کی سمجھ نہیں آتی، اتنی نفیس ذات، اتنی پاکیزہ ذات، اتنی طیب طاہر ذات اللہ کی، اللہ کیسے ایک بو کو پسند کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مسکرا پڑے، فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا، آئے وہ دن بھی بڑا سخت دن ہونا ہے، جب انسان نے اپنے اعمال کا کاسہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ زندگی کے 60 سال جو زمین والوں پر ظلم کیے ہوں گے، جو جھوٹ بولے ہوں گے، جو معاذ اللہ عصمت دریا کی ہوگی، جو بھائی نے اپنے بھائی کا نقصان کیا ہوگا، جو چاچا نے بھتیجے کا کیا ہوگا، جو بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی، جو بیٹی نے ماں کی نافرمانی کی ہوگی، جو اللہ کے سجدے کرنے کی توفیق نہیں ملی ہوگی، جو نمازوں سے دور رہا ہوگا، جو دین سے دور رہا ہوگا، جو قرآن سیکھنے کے قریب نہیں آئے گا، نہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پورا میدان محشر سجا ہوا ہوگا، ہر بندہ اپنے حساب کے لیے کھڑا ہوگا۔ قرآن نے فیصلہ کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی اللہ کے پاس دیکھے گا، جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی اللہ کے پاس دیکھے گا۔ پوری زندگی کا کچا چٹھا اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان وہاں موجود ہوگا، انبیاء کی بھی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، اولیاء بھی موجود ہوں گے، اتقیاء بھی موجود ہوں گے، ساری کائنات کے افراد موجود ہوں گے، ساری کائنات کے داتا اللہ کے سامنے حاضری دینے کا ٹائم ہوگا، ہر ایک بندے نے اپنا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، جو دنیا میں کر کے گیا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اللہ سارے اعمال کا حساب کریں گے۔ اللہ سے دعا کیا کرو میرے بھائیوں، اللہ حساب یسیر عطا فرمائے، اللہ حساب لینے پر نہ آئے، اللہ بغیر حساب اپنی رحمتوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے جنت کے فیصلے کرے کہ اس کے یہ گناہگار بندے اس کے سامنے حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ او کوئی عام ہستی تو نہیں ہے میرے بھائیوں، او کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے میرے بھائیوں، لطیف خبیر علیم بذات الصدور۔
سمیع ذات ہے اللہ کی، بصیر ذات ہے اللہ کی۔ آپ کا سننا بھی ناقے سے، میرا سننا بھی ناقے سے، آپ کا دیکھنا بھی ناقے سے، میرا دیکھنا بھی ناقے سے۔ کان خراب ہو جائے میں سن نہیں سکتا، بندہ دور ہو جائے میں سن نہیں سکتا، اوجل ہو جائے دیوار کے اس طرف میں اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ دور چلا جائے نہ مجھے دیکھنے کے قابل نہ مجھے سننے کے قابل، نہ میں اسے دیکھنے کے قابل نہ میں اسے سننے کے قابل۔ یہ جو موبائل فون ہے اس کے سگنل کمزور ہو جائیں اس کی بات میں نہیں سن سکتا، میری بات وہ نہیں سن سکتا۔ سم نہ ڈالی جائے، سم خراب ہو جائے تب نہ اس تک میری بات پہنچے نہ اس کی مجھ تک پہنچے۔ میرا سننا بھی ناقے سے، میرا دیکھنا بھی ناقے سے۔ پر قیامت کے دن جس رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا میرے بھائیو، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، اس کا دیکھنا بھی کامل، اس کا سننا بھی کامل۔ اور کیفیت یہ ہے اس کے دیکھنے کی اور سننے کی، رات کی سیاہی اور سیاہ رات کی تاریکی میں سیاہ رنگ کی چوٹی سیاہ پہاڑی پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل رہی ہو تو میرا ایمان ہے اس کا سننا اس کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ وہ اس کے قدموں کے نشانوں کو دیکھتا بھی ہے، اس کی آہٹ کو عرش پر سنتا بھی ہے، اس کے قدموں کے نشانوں کو دیکھتا بھی ہے، اس کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ اور یہ اس کے اپنے خزانے، وہ اپنے خزانوں کا خود مالک ہے۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ وہ بڑا قادر ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اپنے خزانوں کا مالک ہے۔ کائنات کو بسانے کا اس نے ارادہ کیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جب کائنات کو بسانے کا ارادہ کیا تو اپنے خزانوں میں سے اللہ نے ایک مٹھی بھری۔ کتنی؟ بلند آواز سے میں آخری باتیں کرنے لگوں، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، کر دوں 2 بجے تک یا پہلے ختم کر دوں؟ جی ایک مٹھی بھری، اور اس مٹھی سے اللہ انسانوں کو بھی دے رہا ہے، جنوں کو بھی دے رہا ہے، چرند پرند کو بھی دے رہا ہے، رینگنے والے بھی لے رہے ہیں، اڑنے والے بھی لے رہے ہیں، تیرنے والے بھی لے رہے ہیں، انسان بھی لے رہے ہیں، جنات بھی لے رہے ہیں۔ قیامت تک اسی ایک مٹھی سے اللہ تقسیم کرتا رہے گا، لینے والے ختم ہو جائیں گے، اس کی مٹھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اتنا قدیر ہے، وہ اتنا قادر ہے، وہ اتنا سمیع بصیر ہے۔ اس کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے۔ اچانک اس پوری محفل میں ایک مجاہد آئے گا، وہ اپنا اسلحہ اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کے جسم پر دنیا میں جو زخم لگے ہوں گے ان سے خون بہ رہا ہوگا اور مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ وہ آئے گا سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا، محفل دوبارہ سج جائے گی۔ اچانک محفل میں کستوری کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب توجہ کیجئے گا، کتنے بابرکت دن چل رہے ہیں، کتنی رحمتوں کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کس طرح بندے کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمت کس طرح بندے پر برس رہی ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت کے برسنے دیکھنے میں مل جاتے ہیں۔ ماں نے بھی قرآن لیا ہوا ہے، بیٹی نے بھی قرآن لیا ہوا ہے، باپ بھی مسجد میں بیٹھا ہے، اجتماع بھی جمعے کے بڑے ہوئے ہیں، یہ سب کس کی رحمتوں کے اثر ہیں؟ ہاں جی، اچانک اس محفل میں کستوری کی خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے بتا رہے ہیں، او میرے صحابہ پتہ کیا ہوگا اس دن؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر وحی اتارتے ہیں تبھی تو آپ کو علم ہوتا ہے، آپ بتائیے میرے پیغمبر۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اس مجاہد کے بعد کستوری کی اور مشک کی خوشبوئیں پھیلیں گی، تھوڑی دیر سناٹا چھا جائے گا، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ بھائی اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، بڑا عظیم آدمی ہے، سب سے پیاری انسان کو جان ہوتی ہے، یہ بھی اس نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے۔ یہ سیدھا جا کے اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہو جائے گا، اچانک محفل میں دوبارہ کستوری کی خوشبوئیں مہک اٹھیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمانے لگے پتہ ہے کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجاہد کے وہاں کھڑا ہونے کے بعد اچانک روزے داروں کے منہ سے جو سانس باہر کی طرف نکلنا شروع کرے گی، اللہ سارے معاشر کو اس خوشبو سے معطر کر دے گا۔ وہ خوشبو روزے دار کے منہ کی بو ہوگی۔ حدیث سے پڑھ رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ مطلب ہے زیادہ پسند ہونے کا کہ قیامت کے دن یہی بو اللہ خوشبو میں تبدیل کرے گا اور اس کی مہک پورے محشر میں لہرا دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔